اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسد عباس آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، 21 رمضان المبارک حضرت امام علی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ۔ اس مناسبت سے میں تمام عالم اسلام بالاخص حضرت امام الزمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں۔ مولا کائنات کی شخصیت کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے مسلسل۔ جامعہ علوم اسلامی کے سینئر مدرس مولانا غلام عباس ساجد صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ آج پھر مولا کائنات علیہ السلام کے وہ حکیمانہ کلام کہ جو امام علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ارشاد فرمائے کہ جو انسان کی فلاح و بہبود کی ضمانت ہیں اگر انسان اس کے اوپر عمل کر لے، اس لیے کہ کامیاب انسان کے کامیاب اصول ہیں کہ جو مولا کائنات نے بیان فرمائے ہیں، اور انہی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج پھر موجود ہیں استاد محترم مولانا غلام عباس ساجد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے کلمات و کلام کے جو امام علیہ السلام نے آخری وہ جملات جو امام علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ارشاد فرمائے، ان کے اوپر ذرا گفتگو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر والمعین، اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اوصیکما و جمیع ولدی و اہلی و من بلغہ من کتابی بتقوی اللہ و نظم امرکم۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جب میرے مولا کو ضرب لگتی ہے تو تمام طبیب اور معالجین کو جمع کیا جاتا ہے، اور اس وقت کے حاذق طبیب اسیر بن عمر آتے ہیں اور آ کے مولا کے زخم کا معائنہ کرتے ہیں اور گوسفند کے پھیپھڑے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تازہ گوسفند ذبح کیا جائے، اس کا پھیپھڑا حاضر کیا جائے گرم گرم، اور اس میں سے ایک رگ نکالی، اور رگ نکال کر مولا کے سر اقدس کے اس زخم میں انہوں نے رکھی، اور تھوڑی دیر بعد نکالنے کے بعد کہا کہ اے مولا یہ زہر کا اثر جو ہے وہ دماغ تک پہنچ چکا ہے، لہذا آپ اپنی وصیتیں اور نصیحتیں جو کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے، کیونکہ اب جو ہے علاج وہ بے فائدہ ہو چکا ہے، سمجھو علاج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو تمام حاضرین اور وہ حاذق طبیب حیران رہ گئے کہ ایک وہ شخص کے جس کو اتنا گہرا زخم لگا اور وہ زہر جو ہے وہ دماغ تک مغز تک اثر انداز ہو گیا، اور اتنے ہوش مندانہ انسان کی طرح انہوں نے جو کلمات، اور جیسا آپ نے فرمایا کہ انسان کی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے وہ جملات ارشاد فرمائے کہ اگر ہم لوگ اس پہ عمل کر لیں تو ہماری دنیا اور آخرت جو ہے وہ سنور سکتی ہے، کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو مولا نے اپنے دونوں شہزادے حسنین شریفین علیہ السلام کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ میں آپ کو اور اپنے تمام اولاد جو دیگر اولاد ہیں ان کو، اور اپنے کنبے کے جو افراد ہیں ان کو، اور جس شخص تک میرا یہ پیغام، میرا یہ نوشتہ پہنچے، اس کو میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ تقوی الہی اختیار کرے اور اپنے امور میں نظم و ضبط پیدا کرے۔ اور میرے مولا علی ابن ابی طالب نے تقوی الہی پہ اتنا زور دے رہے ہیں کہ وقت آخر بھی فرمایا کہ خبردار خدا کی نافرمانی نہ کرنے پائے، نہ تم سے ہونے پائے، کبھی بھی خدا کی نافرمانی نہ کرنا، ہمیشہ اس کی اطاعت میں اپنا وقت گزار دینا۔ خوب، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اجتماعی زندگی اور اس دنیاوی زندگی گزارنے میں جو امور ہیں جس کو ہم روزمرہ کے امور کہہ سکتے ہیں، کہا ان کو منظم طریقے سے انجام دینا ہے۔ بے نظمی اور بے ترتیب طریقے سے انجام پانے والے جو کام ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ یا تو پایا تکمیل تک نہیں پہنچتے، اگر ہو بھی جائیں تو وہ زیادہ دیر تک وہ دیر پا نہیں ہوتے ہیں، ان کا اثر جو ہے وہ جلد زائل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مولا نے جس بات کو سب سے پہلے زیادہ ضروری سمجھا وہ تقوی الہی ہے کہ خدا بند عالم سے معصیت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اپنے جو روزمرہ کے امور ہیں ان کو نظم و ضبط کے ساتھ انجام دینا، بے ڈھنگ طریقے سے انجام نہیں دینا۔ خوب، اس کے بعد جو دوسرا جملہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وَإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ،
فرمایا کہ اپنے جو باہمی تعلقات اور روابط ہیں ان کو خصوصاً مد نظر رکھنا، ان کو سلجھائے رکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ فرمایا کہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ انی سمیت جدکما، میں نے تمہارے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اصلاح ذات البین افضل من اقامت الصلاۃ والصیام۔ فرمایا کہ آپس کے تعلقات کو بہتر رکھنا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط رہنا، ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرنا، فرمایا کہ یہ عام نمازوں اور روزوں سے افضل ہے، زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ کیوں؟ ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل آپ جانتے ہیں کہ وہ باہمی تعلقات اور روابط کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں رہیں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ منقطع ہو کر رہیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم نہ تو اپنے مسائل دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں، نہ دوسرے کے مسائل کو سن سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرنے میں بالکل ہی سمجھو کہ ایک الگ تھلگ رہ جائیں گے، اور جب مسائل حل نہیں ہوں گے تو نتیجہ یہ ہمارا معاشرہ جو ایک امن کا گہوارہ ہونا چاہیے، وہ معاشرہ جو ہے ایک بے سکونی کا مثلا شکار ہو جائے گا، اور انسان جس کو ایک معاشرتی انسان کو ایک معاشرتی فرد کے طور پر جو پیش کیا گیا کہ انسان اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کا محتاج ہے، کوئی چاہے جتنا بڑا عالم ہے پھر بھی وہ کسی نہ کسی کام میں دوسرے کا محتاج ہے، کوئی بہت بڑا مالدار ہے پھر بھی وہ اپنے دنیاوی امور میں دوسرے کا محتاج ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپس کے جو روابط ہیں ان کو سلجھائے رکھنا، ان کو مربوط اور مضبوط رکھنا، یہ تمہارے درمیان ختم نہ ہونے پائے، خراب نہ ہونے پائے۔ خوب، اس کے بعد میرے مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، تو یعنی تیسرے نمبر پہ جس چیز کو میرے مولا نے سب سے زیادہ اہم اور ضروری سمجھا ہے وہ یتیموں کے بارے میں۔ فرمایا اللہ اللہ فی الایتام، فرمایا کہ خبردار یتیموں سے غفلت نہ برتنے پائے، یتیموں کا خیال رکھنا، یتیموں کے بارے میں خوف خدا کو مد نظر رکھنا، مطلب کہ ان کا خیال رکھنا۔ فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری موجودگی میں بے بس اور بے سہارا ہو جائیں۔ اللہ، کیونکہ ایک تو پہلے ان سے ان کے والد کا سایہ چھین لیا گیا ہے، وہ جس بھی مصلحت کے تحت خداوند عالم نے ان کے والد کو ان کے سر سے اٹھا لیا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ تمہاری موجودگی میں وہ بے سہارا اور بے آسرا ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ اللہ اللہ فی الایتام، یتیموں کی خبر گیری رکھنا، ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری موجودگی میں وہ تنگ دستی کا شکار ہو جائیں یا پریشانی میں مبتلا ہو جائیں یا ان کو کوئی مشکل درپیش ہو زندگی گزارنے میں۔ تو اس بات کو میرے مولا نے، میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ یتیم پروری بہت بڑا ایک سمجھو کہ اجر ہے، جس کے اوپر خداوند عالم نے بہت زیادہ اجر بھی رکھا ہے، اور سید الانبیاء نے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ تاکید کی ہے، اور رسول اللہ کی اتباع اور تأسی میں میرے آقا امیر المومنین نے بھی وقت آخر جس بات کو سب سے زیادہ اہم اور ضروری سمجھا وہ ہے یتیموں کی خبر گیری کرنا اور ان کے حالات اور ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا۔ خوب، اس کے بعد میرے مولا نے پڑوسیوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ اللہ فی جیران قوم، کہ اپنے ہمسایوں کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا۔ کیوں؟ فإنہم وصیت نبی قوم، اللہ اکبر، یہ تمہارے نبی کی وصیت ہے، کیونکہ نبی مکرم فرماتے ہیں کہ اللہ نے پڑوسیوں اور ہمسایوں کے اتنے زیادہ حقوق بیان فرمائے کہ مجھے یہ خوف لاحق ہونے لگا کہ کہیں خداوند عالم ان پڑوسیوں کو میراث میں حصہ دار قرار نہ دے دے۔ تو اس لیے میرے مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے نبی کا فرمان ہے اور سنت نبوی ہے، اور سید الانبیاء نے اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا۔ اب مولا امیر اسلام بھی فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ فی جیرانکم، کہ اپنے پڑوسی اور ہمسایوں کے متعلق خوف خدا کرنا، یعنی ان کی خبر گیری کرنا۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں اب جو مسئلہ میں جو ایک رواج بن چکا ہے یا جو حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ اگر ایک گھر میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، حتیٰ کہ فوتگی ہو جائے، ساتھ والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ان کے نام تک کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے ہمسائے میں رہنے والے کون ہیں۔ تو جب کہ ہمسایوں کے بارے فرمایا کہ ان کے بہت زیادہ حقوق ہے، چاہے وہ آپ کے مذہب کے ہوں یا نہ ہوں،
من حیث الانسان، فرمایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات برقرار رکھنا، کیونکہ یہ تمہارے نبی کی سنت ہے اور نبی کا سمجھا نبی کی وصیت ہے۔ اور اس کے بارے میں اس کے بعد فرمایا کہ اللہ فی القرآن، قرآن کے متعلق خداوند عالم سے ڈرتے رہنا کہ لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قرآن پر تمہارا غیر عمل کرنے میں تم سے سبقت لے جائے، تمہارا مخالف قرآن پر عمل کرنے میں تم سے سبقت نہ لے جائے، تم قرآن کے اوپر زیادہ سے زیادہ عمل کرنا اور اس کی تعلیمات کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جو غیر مسلم ہیں وہ قرآن ہی پر تحقیق و جستجو اور ریسرچ کر کے قرآن کے قوانین سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم مسلمان من حیث المسلمان بس صرف یہ ہے کہ ہم نے اس کو شبینے کی حد تک ہے یا تراوی کی حد تک ہے یا مثلاً ایک ناظرہ پڑھنے کی حد تک ہے، اس کے علاوہ ہمیں کخ پتہ نہیں چلتا کہ قرآن میں خدا فرما کیا رہا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے، اور ہمارے لیے دستور العمل جو اللہ نے نازل کیا تھا اس سے ہم نے کیا کچھ سیکھنا ہے۔ جبکہ قرآن جو ہے وہ تو عمل کے لیے نازل ہوا، عمل کے لیے نازل ہوا، ہم نے مردے بخشوانے کے لیے صرف اس کو قرار دے دیا ہے۔ وہ بھی ہو لیکن اسی کے لیے قرآن نہیں ہے۔ ہاں، یعنی مین جو مقصد ہے وہ قرآن سے ہم نے کچھ سیکھنا ہے اور پھر وہ عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں کیوں غور و فکر، غور اس لیے کرنا ہے تاکہ اس میں غور و فکر پتہ چلے کہ خدا بند عالم ہم سے چاہتا کیا ہے، خدا مطالبہ کیا کرنا چاہتا ہے کہ یہ کرو، اس پہ ہم کریں گے، عمل کریں گے تو ہماری زندگی بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ اور اس کے بعد میرے مولا نے جس بات کو سب سے زیادہ اہم سمجھا وہ ہے نماز، فرمایا اللہ فی الصلاۃ، فرمایا کہ نماز کے بارے میں خداوند عالم سے ڈرتے رہنا، یعنی خبردار نماز میں سستی نہ ہونے پائے، کیوں؟ فَإِنَّهَا عُمُودُ دِينِكُمْ، فرمایا کہ یہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ اب جانتے ہیں کہ ایک بلڈنگ جس کا ستون جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ بلڈنگ اتنی زیادہ مضبوط ہوگی، تو یہ دین کا ستون ہے، صلاۃ عمود الدین۔ فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، فرمایا کہ من اقامہا فقد اقام الدین ومن ترکہا فقد ہدم الدین، فرمایا کہ جس نے نماز کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قوام بخشا ہے، دین کو مضبوط کیا ہے، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا فرمایا کہ گویا کہ اس نے دین کو گرا دیا۔ پھر فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو میرے مولا امیر المومنین اس وقت آخر اپنی اولاد کو اور اپنے چاہنے والوں کو جو وصیت فرما رہے ہیں وہ نماز کے کہ نماز میں سستی نہ ہونے پائے، خبردار کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نماز میں سستی کر کے اپنے آپ کو جہنم میں پہنچا بیٹھو، فرمایا یہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ خوب، اس کے بعد فرمایا کہ اللہ فی بیت ربکم لا تخلوہ ما بقیتم، فرمایا کہ بیت اللہ کے بارے میں خوف خدا کرنا، خوف اپنا بیت اللہ کو کبھی بھی خالی نہ چھوڑنا، جب تک تم زندہ ہو تم خانہ خدا کو بیت اللہ کو کبھی خالی اور تنہا نہ چھوڑنا۔ فرمایا کہ اگر اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے بیت اللہ کو رہا کر دیا، خالی چھوڑ دیا اور اس میں عبادت کرنے کے لیے اور طواف کرنے کے لیے تم نہ گئے تو پھر عذاب خدا سے تمہیں کوئی چیز بچا نہیں سکے گی، تمہیں خدا کے خوف عذاب سے بچنے میں ذرا برابر بھی مہلت نہیں دی جائے گی، فوراً تمہیں خدا کا عذاب آ کر پکڑ لے گا۔ تو نماز کے بعد فرمایا بیت اللہ کی جو عبادات ہیں یا رسومات ہیں یا جو اس کا طواف ہے، فرمایا اس میں تم مشغول رہنا اور خانہ کعبہ سے کبھی بھی اپنے آپ کو دور نہ کرنا اور خانہ کعبہ کو تنہا نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ فی الجہاد باموالکم وانفسکم والسنتکم فی سبیل اللہ، فرمایا کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال سے، اپنی جان سے اور اپنی زبان سے جہاد کرنا، جہاد کرنے میں سستی نہ کرنا، کیونکہ جہاد یا مال سے کیا جا سکتا ہے یا جان دے کر کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ زبان کے ذریعے بھی تم کلمہ حق بیان کر کے خدا کی راہ میں جہاد کر سکتے ہو۔ تو جب تک یہ تم کرتے رہو گے اس وقت تک تمہارا دین بھی محفوظ ہے، تمہاری آخرت بھی اور تمہاری دنیا بھی انشاءاللہ محفوظ ہے۔ لیکن اگر تم نے یہ جہاد
زبان کے ذریعے یا مال کے ذریعے یا اپنی جان کے ذریعے جہاد کرنا ترک کر دیا تو پھر تمہارا دین سمجھو کہ خطرے میں ہے، خدا بند عالم پھر تم سے راضی نہیں ہوگا۔ میرے مولا امیر المومنین آخر وقت میں فرما رہے ہیں، پھر فرمائے وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ وَالتَّبَاذُلِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّبَاذُرِ وَالتَّقَاطُعِ، فرمایا کہ تمہارے اوپر ضروری ہے کہ آپس میں میل جول رکھو، ایک دوسرے کی امداد کرو، مشکل اوقات میں ایک دوسرے کی مدد کرو، خبردار فرمایا کہ ایک دوسرے سے قطع رحمی نہ کرنا، اور خبردار فضول خرچی نہ کرنا۔ اللہ اکبر، صلہ رحمی کے اوپر میرے مولا نے زور دیا، اور قطع رحمی سے بچنے کی وصیت میرے مولا نے آخر میں وقت آخر فرمائی ہے۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ احادیث کی روشنی میں فرمایا کہ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اس کو کم از کم 2 فائدے ہوتے ہیں اس دنیا میں۔ فرمایا کہ ایک تو اس کی عمر طویل ہوتی ہے، اور دوسرا فرمایا کہ اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا میں ہے نا، آخرت میں جو اس کو اجر ملنا ہے وہ خدا جانتا ہے، اور یقیناً بہت بڑا اجر اس کو ملنے والا ہے۔ اور جو بندہ فرمایا قطع رحمی کرتا ہے تو وہ دنیا میں ان دونوں چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے، ایک تو اس کی عمر کم ہو جاتی ہے اور دوسرا مالی مشکلات کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کی جو مشکل مالی مشکلات ہیں اس میں ایک وجہ اور سبب یہ ہمارے آپس کے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی بھی ہے، کہ ہم لوگوں نے غیروں کے ساتھ تو شاید بڑے بڑھا چڑھا کے رواسم اور کیا نام ہے تعلقات رکھے ہوئے ہیں، لیکن اپنے جو خونی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ہم نے سمجھو کہ مرنا جینا بھی ختم کیا ہوا ہے۔ تو آخری درجہ جو صلہ رحمی کا ہے، فرمایا سلو ارحامکم ولو بالسلام۔ اگر زیادہ لمبی چوڑی تم میل جول نہیں رکھ سکتے ہو، آنا جانا نہیں رکھ سکتے ہو، تو کم از کم سلام کی حد تک ضرور ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرو، کیونکہ بعض افراد دیکھنے میں ایسے آئے ہیں معاشرے میں کہ وہ اس طرح ایک دوسرے سے رشتہ دار سے کٹ کے رہتے ہیں کہ حتیٰ کہ اگر آمنا سامنا ہو جائے تو وہ ایک دوسرے کو سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ مالی مشکلات کا بھی شکار ہیں، اور پھر جوانی کے عالم میں یا جلدی مطلب اموات بھی واقع ہو رہی ہیں۔ تو میرے مولا نے اس بات پہ زور دیا کہ فضول خرچی سے بچو، اور قطع تعلقی سے بچو، اور آپس میں صلہ رحمی اور ایک دوسرے کی مدد یہ ضرور کرتے رہنا، کیونکہ اس سے تمہیں دنیا میں فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر فیول علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم۔ مولا فرماتے ہیں خبردار امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کبھی بھی ترک نہ کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس سے کبھی بھی نہ رکنا، اس کو کبھی بھی ترک نہ کرنا۔ فرمایا کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ترک کرو گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ خدا بند عالم تمہارے اوپر بدترین اشخاص کو مسلط کر دے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر تم دعائیں کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا میں رکاوٹ کا ایک اہم سبب جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کرنا ہے، اور بدترین حکمرانوں کا ہمارے اوپر مسلط ہونا۔ آج اس معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کیا کیا عذاب اور کن کن شکلوں میں عذاب جو ہیں وہ نازل ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے کسی کو مطلب اچھائی کا حکم دینا یا برائی سے روکنا کا وہ فریضہ جو ہے وہ چھوڑ دیا ہوا ہے، اور اتنی بڑی اہم ذمہ داری ہے، کیونکہ اس سے معاشرے کے اندر اصلاح واقع ہونی تھی، اصلاح ہونی تھی، لیکن وہ ہم نہیں چاہتے۔ ہم ہمارے سامنے مطلب کوئی غلط ہو رہا ہے تو ہم چشم پوشی کر لیتے ہیں، بسا اوقات روکنا تو دور کی بات ہے کہ ہم خود اس میں بڑے خوش ہو کے شامل ہو جاتے ہیں کہ چلو یہ ایک نیا کام ہو رہا ہے، ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کے روکتے۔ خوب، اس کے بعد میرے مولا نے جو جملہ اشارہ فرمایا یا بنی عبد المطلب لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیر المومنین۔ فرمایا کہ اے عبد المطلب کے بیٹو، اپنے پورے خاندان کو میرے آقا نے خطاب کیا، فرمایا کہ خبردار ایسا نہ ہو کہ میری شہادت کے بعد تم یہ نعرہ بلند کرتے ہوئے کہ قتل امیر المومنین، امیر المومنین شہید کر دیے گئے، امیر المومنین قتل کر دیے گئے، اور تم مسلمانوں کا بے درے خون بہانا شروع کر دو۔
فرمایا خبردار ایسا نہ کرنا، میں اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ میرے قاتل کے نام پہ تم دوسرے لفظوں میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی دہشت گردی پھیلانا شروع کر دو اور مسلمانوں کو بے گناہ قتل کرنا شروع کر دو۔ فرمایا نہ، فرمایا کہ اگلا جملہ جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ فرماتے ہیں کہ الا لا تقتلن بی الا قاتلی، فرمایا کہ میرے بدلے میں صرف میرے قاتل کو ہی قاتل کرنا، اس کے علاوہ باقی دیگر مسلمانوں کو بالکل ان کو نہ چھیڑنا، ان کا جان مال جو ہے وہ ضائع نہ کرنا۔ فرمایا کہ انظروا اذا انا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا بالرجل فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ایاکم والمثلہ ولو بالقلب العقور۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ توجہ فرماؤ، غور کرو۔ فرمایا کہ اگر اس ابن ملجن ملعون کی ضرب سے میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہوں، تو تم اس ایک ضرب کے بدلے میں ایک ضرب ہی اس کو مارنا، اب اس سے چاہے وہ مر جائے چاہے بچ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ خبردار اس کو مسلح نہ کرنا، میرے قاتل کو مسلح۔ فرمایا کہ کسی بھی ذی روح کی مطلب ہاتھ پاؤں کاٹنا، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ انی سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ خبردار کسی کو مسلح نہ کرنا، مرنے کے بعد یا مارنے کے بعد کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، ولو بالقلب العقور، اگرچہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ اس کو مار دیا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں مت کاٹنا۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ میرے قاتل کو مسلح نہ کرنا، میرے قاتل کو ایک ضرب مارنا، اگر مر جائے ٹھیک، نہ مرے تو ٹھیک۔ اور ایک میں نے ایک عالم دین سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ مولا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وَإِن تَعْفُوا فَهُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تم اس کو معاف کر دو میرے جانے کے بعد تو یہ تقوی کی معراج ہوگی۔ یہ جو جملے ہیں یہ مولا کائنات سے، یعنی اب محسوس کریں مولا یہ نہیں فرما رہے کہ میرے قاتل کو قتل کرنا، اللہ فرما رہے ایک ہی ضرب لگانی ہے، اس نے مجھے ایک ضرب ماری، بچ جائے تب بھی مر جائے تب بھی۔ اور پھر دوسرا جملہ جو آپ نے فرمایا یہ واقعا مولا کائنات ہی کو جچتا ہے اور انہی کی شان کے شایان شان ہیں کہ اگر تم اس کو معاف کرو۔ یہ قرآن کی آیت کا بالکل سمجھو کہ عکس ہے جو مولا بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس کو معاف کر دو گے تو یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے، یہ تقوی کی معراج ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھے مولا نے، یعنی اپنی دیکھو زندگی بھر مولا کے آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی مولا نے جنگیں کی ہیں یا کفار و مشرکین کو قتل کیا ہے، تو مولا نے کبھی اپنی ذاتی غصے کی بنیاد پہ نہیں، حتیٰ کہ وہ جنگ خندق میں عمر ابن عبدود جو تھا، جب اس نے گستاخی کی اور لعب دین پھینکا تھا تو مولا نے چھوڑ دیا تھا اس کو۔ جب صحابہ نے پوچھا مولا یہ کیا کیا، ہاتھ آئے دشمن کو چھوڑ دیا، فرمایا کہ اس نے جب یہ گستاخی کی کہ اپنا لعب دین میرے چہرے اقدس پہ پھینکا تو مجھے ذاتی غصہ آ گیا تھا۔ علی نہیں چاہتا تھا کہ جو کام خدا کے لیے کر رہا ہے وہ اپنی ذاتی غصے کی بنیاد پہ کرے، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو پھر میں نے اس کو خالصتاً خوشنودی خدا کے لیے قتل کیا ہے۔ تو یہ میرے مولا کے وہ عالی کلمات جو میں کہتا ہوں کہ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہیں، اور یہ کلمات میں کہتا ہوں کہ ان کو خوبصورت تحریر میں اور خوبصورت انداز میں پرنٹ کر کے ہر بندے کے گھر میں اس کو لگانا چاہیے، اور ہر دفتر میں ان کو پرنٹ کر کے لگوانا چاہیے، کیونکہ ہر مدرسے میں، ہر سکول میں، ہر گھر میں ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگوں کو پتہ چلے، اویئرنیس ہو کہ ہم معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے کیا حقوق ہیں، قرآن کے ہمارے اوپر کیا حق ہے، نماز کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، بیت اللہ کا کیا حق ہے، یتیموں کا کیا حق ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہمیں 24 گھنٹے ہماری نگاہوں کے سامنے رہنے چاہیے، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھنا کہ ہمارا یہ معاشرہ ایک جنت نظیر معاشرہ بن جائے۔ خوب، یہ تو تھی وہ میرے مولا کی وصیتیں جو میرے مولا نے از خود اس ڈاکٹر، اس حکیم کے کہنے پہ کہ اب آپ کے وقت آخر ہے آپ۔ خوب، ایک چند جملے جو ہیں میرے مولا کے، وہ جو اسبغ بن نباتہ کو انہوں نے جب خیز کی تھی آخری وقت مولا سے
کہ مولا مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، تو میرے آقا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اسبغ، میں اپنی طرف سے تجھے کچھ نہیں سناتا، میں تجھے وقت آخر پیغمبر کا وہ فرمان ذیشان سناتا ہوں کہ جو پیغمبر نے وقت آخر لوگوں کے اصرار اور تقاضے پہ، جب پیغمبر کے وقت آخر تھا اور حجرے میں تھے اور میرے زانوں کے پہ سید الانبیاء کا سر اقدس تھا، تو لوگ باہر جمع ہوئے اور لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کوئی نصیحت کیجیے، کوئی وصیت فرمائیے۔ تو رسول اللہ نے مجھے 3 جملے ارشاد فرمایا کہ یا علی یہ 3 جملے جا کے ان کو سنا دو۔ تو سب سے پہلا جملہ فرمایا کہ ان کو کہو کہ من اقا والدیہ فلعنۃ اللہ علیہ، کہ جو والدین کا نافرمان ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ دوسرا جملہ فرمایا کہ الا من ابقا من موالیہ فلعنۃ اللہ علیہ، کہ جو غلام اپنے آقا سے فرار کر جائے، بھاگ جائے، اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ الا من ظلم اجیرا اجرتہ فلعنۃ اللہ علیہ، کہ جو کسی مزدور کی مزدوری دینے میں ظلم کرے، یعنی اس روک لے، تو اس پہ بھی اللہ کی لعنت۔ کہا میں گیا، میں نے بعد جا کر پیغمبر کے یہ 3 فرمان لوگوں کے سامنے پیش کیے، اور جب میں واپس مڑنے لگا تو لوگوں نے کہا یا علی ان 3 جملوں کی ذرا وضاحت فرمائیے، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ مولا فرماتے میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، میں واپس آیا سید الانبیاء کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ لوگ وضاحت چاہتے ہیں۔ تو سید الانبیاء نے جو عمل انجام دیا، سیم مولا امیر علیہ السلام نے اسبغ بن نباتہ سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھاؤ، اسبغ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مولا نے اس کے ہاتھ کو کہا کہ ہاتھ کھولو، ہاتھ کھولا تو ایک انگلی کو پکڑا، کہا یوں سید الانبیاء نے مجھے کہا کہ یا علی اپنا ہاتھ بڑھاؤ، میں نے ہاتھ بڑھایا، کہا ہاتھ کھولو، میں نے کھولا تو میرے ہاتھ کی ایک انگلی کو پکڑ کر فرمایا کہ مہ یا ابا الحسن، سن اے ابا الحسن، وہ جو 3 جملے تھے جن کی وضاحت کے بارے میں پوچھا تھا، اے ابا الحسن سن۔ تو میں نے غور کیا، سید الانبیاء نے فرمایا کہ ان کو بتا دو پہلے جملے کی وضاحت یہ ہے جس میں فرمایا کہ من اقا والدیہ فلعنۃ اللہ علیہ، فرمایا کہ ان کو بتا دو الا انی و انت ابوا هذه الامہ، اللہ اکبر، من اقنا فلعنۃ اللہ علیہ، فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ میں اور آپ اس امت کے 2 باپ ہیں، انا و علی ابوا هذه الامہ، ہم دونوں اس امت کے باپ ہیں، جس نے ہماری نافرمانی کی اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ خوب، دوسرا جملہ کہ جو غلام اپنے آقا سے فرار کر جائے، فرمایا کہ ان کو بتا دو الا انی و انت مولایا هذه الامہ، من ابقنا یا من ابق عنا فلعنۃ اللہ علیہ، فرمایا کہ میں اور آپ اس امت کے 2 آقا ہیں، 2 سردار ہیں، جنہوں نے ہماری نافرمانی کی اور جو ہم سے دور ہوا، ہم سے بھاگ گیا، فرمایا کہ اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ اور تیسرا جملہ فرمایا کہ جس میں فرمایا تھا کہ من ظلم اجیرا اجرتہ فلعنۃ اللہ علیہ، فرمایا اس کی جملے کی وضاحت اور تفسیر یہ ہے کہ ان کو بتا دو الا انی و انت اجیرا هذه الامہ من ظلم اجرتنا فلعنۃ اللہ علیہ، میں اور آپ اس امت کے 2 اجیر اور مزدور ہیں، ہم نے دین پہنچانے میں محنت اور مشقت اور مزدوری کی ہے، اور اس دین پہنچانے کے بدلے میں جب لوگوں نے رسول اللہ سے تقاضا کیا تھا کہ آپ کو اجرت کا مطالبہ کریں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، تو اللہ کی وحی کا انتظار کیا اور جبریل امین وحی الہی لے کر حاضر ہوئے تھے اور کہا تھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا ان سے کہہ دو کہ اجر رسالت کے بدلے میں کچھ بھی نہیں مانگتا، اس رسالت پہنچانے کے بدلے میں کوئی اجر نہیں مانگتا، کسی اجر کا اور کسی بدلے کا تقاضا نہیں کرتا، صرف یہی ہے کہ وہ میری اہل بیت کے ساتھ مودت کرنا۔ فرمایا کہ جنہوں نے ہمارے اس اجر رسالت کی ادائیگی میں ہمارے اوپر ظلم کیا، یعنی ہمیں ہمارے اجر ادا کرنے میں کوتاہی کی، تو سمجھ لو کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر میرے مولا فرماتا ہے ثم قال آمین، رسول اللہ نے کہا آمین، فقلت آمین، اور آگے سے میں نے بھی آمین کہا کہ اگر یہ 3 قسم کے لوگ اگر اپنے اس فریضے کو انجام نہیں دیتے تو ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ آمین، پھر میں نے بھی کہا آمین۔ تو یہ وہ تھی وصیتیں کہہ لیں یا وقت آخر جناب اسبغ کو نصیحتیں کہہ لیں جو فرمان پیغمبر کی روشنی میں میرے مولا نے وقت آخر بیان فرمائی ہیں، اور یہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں اور قابل عمل ہیں
کہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان پہ عمل کریں اور ایک واقعی اور حقیقی محب اور مومن اور امتی ہونے کا ثبوت پیش کریں۔ خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی۔ آمین۔